میری پہچان کوئی مجھے زیادہ تر میرے نام سے تو نہیں بلکہ شاگرد متقی سے زیادہ پہچان میرا نام سے محکم واقف ہے. 2016 پہلی شوال میں اردو کا پہلا قاعدہ سیکھا تھا. میرے استاد نے پوچھا آپ کی اردو سیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ بے ساختہ نکل پڑا کہ مجھے فارسی سیکھنا ہے. تو وہ پہلا ہی دن تھا جب میں نے اردو کا قاعدہ سیکھا. عباس منتقی صاحب کا نام میں نے سنا ہوا. اس کے بعد مجھے 2 سال لگے منتقی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. اس درمیان کئی لوگ کئی باتیں بنانے لگے کہ وہ طنز و مزاح کے لوگ ہیں, نقل کفر نباشت, وہ مسخرے ہیں. یہ لوگوں نے یہ بھی طنز کیا کہ وہ شیعہ ہیں نام کے اعتبار سے, ان کے پاس مت جائے. بلاخر 2 سال کے بعد ان سے ملاقات کرنے کا اتفاق ہوا. جب یعقوب بریلی کے یوم ہم پہنچے تو ان کے دونوں ہی اپنے دونوں مکان پرانے تبدیل کر چکے. امید ٹوٹ چکی تھی کہ آج ملاقات ہوگی یا نہیں, لیکن فون پہ رابطہ ہونے کے بعد ان کے بڑے فرزند نے ہمیں راستہ بتایا پھر وہاں سے چلے. حضرت فارسی سکھانے کے تو شائقین تھے. فن سخن ان سے سیکھا تھا. یہ امید نہ تھی کہ ان کے تعزیت کی جیسے میں کچھ کروں گا. اسی 8 شوال 9 شوال گزشتہ سال حضرت نے پہلا ایک مشاعرہ رکھا تھا جس میں ان سے کہا تھا کہ کچھ اشعار کہوں, کچھ غزل کہوں. اس میں ایک شعر کہا تھا میں, مولوی حافظ عمر سعدی نظام. مولوی حافظ عمر سعدی نظام, متقی کو زیب ہے یہ سب کتاب, متقی کو زیب ہے یہ سب کتاب. اگر اجازت ہو تو گزشتہ سال حضرت کے سالگرہ پر سنانے کی سعادت حاصل کی تھی, جس کے عوض حضرت نے 100 روپے کا انعام دیا. بڑی برکت کے حضرت کے آخری شاگردوں میں سب سے زیادہ انعام کمانے کا شرف حاصل فقیر کو. سخن چند بے نظر استاد من, جن کی شخصیت آفتاب روشن کے معنی تاباں و درخشاں ہو, ان کی شخصیت بیانی میں کچھ حروف رقم کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. ایسے ہی ایک اصغر من الشمس شخصیت کا نام ڈاکٹر سید عباس منتقی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں بامسمہ واقع ہوئے ہیں. سعادت ہیں اعلیٰ ظرفی و کشادہ دستی, فراغ دلی و شیریں بیانی آپ نے ورثے میں پائی. عربی لغت میں عباس شعر کو کہتے ہیں. شعر جیسی وجاہت و شجاعت, خودداری و خود مختاری آپ کا وطیرہ و شیوا رہا ہے. شکارگاہ ادب میں آپ نے ہر صنف کو اپنا شکار بنایا, یعنی ہر صنف ادب پر دست قدرت حاصل کی. اپنے تخلص متقی کے مطابق عاجز و انکسار, خدا ترس و پرہیزگار واقع ہوئے. گرم جوشی و خوشپوشی, مہمان نوازی و خوش اخلاقی کا ایسا اہتمام کرتے کہ ہر فرد مسرت آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. ڈاکٹر صاحب کو عہد طفلی سے ہی جمالات و کمالات کا بڑا شوق و ذوق رہا ہے. جمالاتی حس بچپن ہی سے بیدار تھی. حسن و جمال کے دل دادا تھے. مطالعہ کرنا آپ کو ازحد پسند تھا. بچپن سے ہی آپ کو نابغہ روزگار علماء و حکماء, فقہاء و فضلاء, شعراء و ادباء کی صحبت حاصل ہوئی. ڈاکٹر صاحب کے شوق لابتنانی اور محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب تہذیب کی عارضی رستم فارسی ڈبل PhD اور مخدوم ایوارڈی تھے. صاحب موصوف کو جتنا مطالعہ کرنے کا شوق تھا اتنا ہی زیادہ لکھنے کا بھی. القلم لسان الید کے مثل آپ
تخیلات و جذبات، افکار و شاہکار کو قلم بند کیا کرتے. تاحال انہوں نے 28 کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں کہاں گیا میرا بچپن، روایات متقی، حج متقی، مناجات متقی شامل ہیں. کہاں گیا میرا بچپن میں انہوں نے اپنے سنہرے بچپن کی یادوں کی بارات و دل کے جذبات کو رقم کیا ہے. حج متقی میں اپنے سفر حج کے خصوصیات و روحانیات، سعادت و عبادات، زیارت و حضوریت کا ذکر کیا ہے. مناجات متقی میں بارگاہ الہی میں اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کا اظہار کیا ہے اور راغب الحروف کو دنیا ادب سے روشناس کروایا. مناجات متقی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں بیان و اشعار، بیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مبارک کی عدد کے اعتبار سے انہوں نے بیان و اشعار رقم کی. اور اسی کتاب میں سے آپ کے آخری چند اشعار کو آپ کے لوح تربت کے لیے انتخاب کیا گیا. یعنی آپ اپنی تاریخ آپ خود ہی نکال چکے تھے مناجات متقی. بہت شکریہ.